السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ترجمہ مع القرآن کا درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید کی اہم معلومات کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھیں۔ پچھلے درس میں آپ کو قرآن مجید کے نزول کا زمانہ، مہینہ اور رات، نیز قرآن مجید کی جمع اور تدوین کے بارے میں بتلایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مکی سورہ کسے کہتے ہیں، مدنی سورہ کسے کہتے ہیں، اس کی کیا علامتیں ہیں، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ قرآن کی سورتوں کو علماء نے کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور اس تعلق سے بتلایا گیا تھا کہ 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 طوال، نمبر 2 مثانی، نمبر 3 مؤون، نمبر 4 مفصل، اور ہر ایک کی وضاحت کی گئی تھی، اور آگے چل کر کے آپ کو اس بات سے بھی روشناس کرایا گیا تھا کہ مفصل کی 3 قسمیں ہیں: طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل، اور ہر ایک کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے درس میں ہم نسخ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں گے، اور نسخ کی کتنی قسمیں اور صورتیں ہیں اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نسخ کی لغوی تعریف۔ نسخ ینسخ کا مصدر ہے۔ اس کے 2 معانی ہیں: نمبر 1 ازالہ و رفع، نمبر 2 نقل و تحلیل۔ ازالہ یعنی نسخ کے باب میں ازالہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کسی چیز کو ختم کر کے دوسری چیز کو اس کی جگہ پر لے آنا، جیسے اللہ کا فرمان ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا ناتی بخیر منہا او مثلھا، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ نسخ کے معنی میں تبدیلی کا عنصر بھی موجود ہے۔ چنانچہ آپ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَإِذَا بَدَّلْنَا مَكَانَ آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، سورہ نحل آیت نمبر 101۔ بغیر عوض کے کسی چیز کو منسوخ کر دینا یہ بھی زائل کی دوسری قسم ہے، جیسے فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، یہ ہے آپ کو واضح کیا گیا۔ آگے نقل یا تحویل، یعنی کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے منتقل کرنا کہ منتقل شدہ چیز کا وجود بھی باقی رہے، جیسے کہا جاتا ہے نسخت الکتاب، میں نے کتاب نقل کی۔ اللہ کے ارشاد انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، سورہ جاثیہ آیت نمبر 29۔ نسخ کی اصطلاحی تعریف علامہ ابن حاجب نسخ کی اصطلاحی تعریف کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر، یعنی نسخ کی تعریف یہ ہے کہ حکم شرعی کو اٹھا دینا ایسی شرعی دلیل کے ذریعے جو متأخر ہو۔ نسخ کی اصطلاحی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ابن حاجب کی یہ تعریف جامع، مانع اور مختصر ہے۔ عزیز طلباء، نسخ کی حکمت کیا ہے کہ کیوں حکم منسوخ کیا جاتا ہے؟
آپ اس پر ذرا غور کیجئے کہ نسخ کی حکمت کیا ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رہنمائی کا فرض سونپا گیا، اس وقت انسانیت جہالت اور ضلالت کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور خصوصاً عرب معاشرہ جس میں معاشی، معاشرتی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی اور ثقافتی ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی تھیں جو ان کی گھٹی میں رچ بس چکی تھی۔ ان برائیوں کو یکسر ختم کر دینا ان کے بہت مشکل تھا۔ علاوہ ازیں مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہ تھا کہ شریعت کے احکام میں تدریج کو مد نظر رکھا جائے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ شرعی احکام کو لایا جائے۔ عزیز طلبہ، نسخ کی آپ نے لغوی اور اصطلاحی تعریف سن لی ہے اور آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ مفہوم یہ ہوا کہ نسخ کے لغوی معنی ہے مٹانا، ازالہ کرنا، اور اصطلاح میں کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ فرماتا ہے، پھر کسی دوسرے زمانے میں اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس جگہ کوئی نیا حکم عطا فرما دیتا ہے۔ اس عمل کو نسخ کہا جاتا ہے، اور اس طرح جو پرانا حکم ختم کیا جاتا ہے اس کو منسوخ، اور جو نیا حکم آتا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں۔ یہ ہے نسخ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ عزیز طلبہ، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور نسخ کی کتنی قسمیں ہیں اس پر ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ نسخ کی کتنی قسمیں ہیں۔ چنانچہ نسخ کے اقسام، عزیز طلبہ آپ غور کیجئے، نسخ کے اقسام۔ جمہور اہل سنت کے نزدیک قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بالاجماع نسخ موجود ہے۔ نسخ کی تین قسمیں ہیں۔ نسخ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جس کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوں، جیسے رضاعت میں 10 گھونٹ۔ نمبر 2، جس کی تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم باقی ہو، جیسے رضاعت میں 5 گھونٹ اور شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے سنسار کا حکم، جس کا حکم اور اس کے بعد ہے نمبر 3، جس کا حکم باقی نہ ہو لیکن اس کی تلاوت باقی ہو۔ تو یہ نسخ کی تین قسمیں ہیں عزیز طلبہ۔ پہلا حکم کیا ہوا کہ جس کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو، جیسے رضاعت میں 10 گھونٹ ہے۔ نمبر 2، جس کی تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم باقی ہو، جیسے رضاعت میں 5 گھونٹ اور شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے سنسار کا حکم ہے۔ نمبر 3، جس کا حکم باقی نہ ہو لیکن اس کی تلاوت باقی ہو۔ تو آج کے درس میں آپ نے یہ پڑھا کہ نسخ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور نسخ کرنے کی حکمت کیا ہے، اور نسخ کے اقسام کیا ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آئیڈیو کو، مختصر آئیڈیو ہے، اس کو غور سے سنیں، اور آپ جو کچھ ہے لکھا ہوا ہے اس کو آپ کاپی پر نوٹ کر لیں، اور ڈسکرپشن باکس میں جا کر کے نوٹ کر لیں، الگ سے بھیجا بھی جا رہا ہے، اور اس کو آپ یاد کر لیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن کے متعلق اہم معلومات کی جانکاری حاصل کرنے اور اسے حفظ اور یاد کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔